کہ تفاسیر میں ہے ایک شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ، جو اپنے حسن میں بہت مشہور تھی اور بہت نیک بھی اور حسین بھی. تو محبت بڑی باتیں ہو رہی تھیں، تو اس نے جذبات میں آ کے کہہ دیا اپنی بیوی کو، کہنے لگا انت طالق ثلاث ان لم تکونی احسن من القمر. کہنے لگا کہ تو اگر چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے نا، تو اتنی حسین ہے کہ چاند سے بھی بڑھ کر، اگر چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں. یہ جذبات میں کہہ گیا. اب بیوی اٹھ کر پردے میں چلی گئی اور رونے لگ گئی. اس نے کہا اس نے میرے حسن کی تعریف کرتے کرتے اس نے تو مجھے 3 طلاقیں دے دی. اب میں چاند سے زیادہ تو حسین نہیں ہو سکتی، جو چمک جو روشنی اس میں مجھ میں تو نہیں. رونے لگ گئی، وہ بھی رونے لگ گیا، پریشان ہو گیا، یہ میں کیا کہہ بیٹھا. اٹھا کہ اب علماء سے مسئلہ پوچھتا ہوں، علماء سے، کہ میری بیوی مجھ پر حلال رہی یا حرام ہو گئی. ایک ایسی مجلس میں پہنچا جہاں 7-8 علماء بیٹھے تھے. کچھ حنفی تھے، ایک حنفی تھا، اور کچھ شافعی تھے، اور کچھ مالکی تھے، کچھ حنبلی تھے. مختلف مکاتب فکر کے اور فقہ کے لوگ بیٹھے تھے. ایک امام اعظم کا مقلد بیٹھا جن کے ہم ماننے والے ہیں، ہم حنفی ہیں، امام اعظم مقلد. اس نے کہا جا کر علماء کرام میرے منہ سے یہ نکل گیا، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی مجھ پر حرام ہو گئی یا حلال رہ گئی. تو باقی جتنے علماء تھے سب نے کہہ دیا کہ بیوی بیوی ہے، چاند کی طرح تو روشن نہیں. تو 3 طلاقیں ہو گئی تیری بیوی. امام اعظم کا شاگرد چپ بیٹھا رہا. جب وہ اپنی بات کر چکے تو کہنے لگے تو نہیں بولا. اس نے کہا میرا فتویٰ تمہارے خلاف جا رہا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا طلاق نہیں ہوئی. انہوں نے کہا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ طلاق نہیں ہوئی اور بیوی چاند سے زیادہ حسین؟ کہنے لگا میرے پاس عام دلیل نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہے رب کو قرآن. یہی آیت پڑھی اس نے کہ جس رب نے چاند پیدا کیا، سورج پیدا کیا، پھول دیے اور ان میں خوشبو بھری، وہ اعلان کر رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ کہتا ہے وہ شکل میں نے چاند کو نہیں دی جو مصطفیٰ کے غلام کو دی ہے.